دین کیا ہے؟ صرف تسبیح گھمانے کا نام دین ہے؟ مذہب و مسلک صرف تسبیح گھمانے کا نام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں۔ اور اتنا سستی بک گئی میری قوم، 500 روپے میں تو اب مرغی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی۔ وہ آبریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں، اس دیسی مرغی تو 500 کی بھی 2 کلو کی نہیں ملتی۔ تم 500 پہ بک گئے، لوگوں نے تمہیں خرید لیا۔ خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے۔ تیری قیمت جنت ہے، 500 روپے نہیں ہے۔ اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آ گئی، پٹاخے پوری گلے کوچوں میں پھوڑے جائیں۔ نہ بیماروں کا خیال ہے، نہ پڑھنے لکھنے والوں کا، نہ عبادت کرنے والوں کا، نہ سونے والوں کا خیال ہے۔ جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرہانے زور سے قرآن مت پڑھو، اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے، اس مذہب کے ماننے والے پٹاخے اتنی زور سے پھوڑ رہے ہیں کہ نیند میں لوگوں، نیند تو اپنی جگہ بیمار۔ اور سوچو تو صحیح، وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگتی، وہ قوم پٹاخے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر۔ ایسے بھی غریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی، اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے پھسلا پھسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی، تیرے باپ کی اٹھان آئے گی، تب ہم جا کر بازار سے کپڑے خرید کر کے لائیں۔ اس قوم میں رہتے ہو، امت کا درد نہیں، فکر امت نہیں، اور تم پٹاخے پھوڑ کے اپنی دولت کو آگ لگا رہے ہو۔ کون کر رہا ہے یہ؟ نام نہاد مسلمان، نام نہاد دیندار۔ سنو، سن لو، غور سے سن لو، جو ہار گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا، اور جو جیت گئے 5 سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے۔ اور سنو، اپنی فکر بناؤ، کوئی ایسے اقتدار پہ ایمان کا سودا نہ کرنا جو 5 سال کے بعد چھین لیا جائے۔ ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو، اور اس اقتدار کو ولایت کہتے ہیں۔ 800 سال ہو گئے غریب نواز قبر میں جا کے آج بھی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن؟ لعنت کرو ایسی چیزوں پہ، لعنت بھیجو ایسی چیزوں پہ۔ لیکن یہ بات قوم کو کون سا؟ امین القادری تو آنکھ کا کاٹا ہو گیا نا، آنکھ بولتے بولتے۔ غالباً اقبال نے یہ بات کہی تھی، کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت۔ یہ آج حالت ہے، ملاؤں کا ایمان بکا، مولویوں کی پگڑیاں بکی، داڑیوں کی آبرو بکی۔ یہ آپ کا الیکشن تھا، اور وہ بھی صرف 5 سال کے اقتدار کے لیے۔ انا للہ و انا، پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مسلمانوں، اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اور یاد رکھنا، میں نے دیکھا میرے محلے میں جھگڑا ہو رہا ہے، ادھر محلے میں جھگڑا، ادھر۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لیڈر، جو بڑے لیڈر ہیں، اسے بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں لڑتے، یہ تمہیں لڑاتے ہیں۔ یہ بیٹھ کر پارٹیاں کرتے ہیں، تمہیں لڑاتے۔ تم نادان ہو، لڑتے ہو، آپس میں لڑو گے کہاں جاؤ گے؟ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں۔ مومن تو ایک جان کی طرح ہے، مومن تو ایک جسم کی طرح ہے۔ کہیں بھی تکلیف ہو، یاد رکھنا، ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا، ان کے آواز پہ نہیں لڑنا۔ ٹھیک ہے، ہماری قوم کے ایک عالم نے کہا تھا سیاست بیت الخلاء کی طرح ہے، اتنا استعمال کرو جتنا ہے، بس اتنا، اس سے زیادہ اور کیا ہے۔
پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا، مسجدوں کی آبرو بیچی، مسلمانوں کی آبرو بیچی، زبانیں بکی، خطابت بکی، سب بیچ آئے، اور جو بیچارے بچتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ تو ایسا کہتے ہیں، کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں، ان پہ الزام لگاتے۔ ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو، پاک دامنوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں پھنس گئے، ذرا دو چار الزام ان پہ بھی لگا دیں۔ قدرت سب کو دیکھ رہی ہے، ذرا منہ کھولنے سے پہلے سوچا کرو، ہر مرتبہ منہ کھول کر جھوٹ مت بولا کرو، اپنی اوقات میں رہا کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے، پھینک دو اس بے غیرتی کو، اسلام نے تمہاری قیمت بہت مضبوط لگائی۔ آپ جانتے کیسر و کسرا کے تاجدار جس قوم کو خرید نہ سکے، وہ محلے کے معمولی سے کارپوریٹر تمہیں خرید لیتے۔ سوچو تو صحیح، ان تک یہ پیغام پہنچاؤ، میری قوم تک یہ پیغام پہنچاؤ، ورنہ تم بہت نیچے گر جاؤ گے، نچلی سطح پہ آ جاؤ گے۔ تمہیں پتا ہے بہت قیمتی بات عرض کرنے چلا ہوں، مجھے معلوم ہے تم لوگ ایسے نہیں ہو، لیکن تم مخاطب ہو تو ذرا ان غائبین تک پیغام پہنچانا ہے جن کی اصلاح کرنی مقصود۔ کوئی کارخانہ دار کہہ رہا تھا کہ مزدور آ ہی نہیں رہے ہیں، جب ان کو حرام کا ملے گا تو وہ کب آئیں گے محنت کرنے کے لیے؟ اچھا، لوگ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ امیر شہر نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ کفارہ ادا کر لو تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ یہ امیر شہر کا فتویٰ اپنے پاس رکھیں، ہمیں کسی امیر شہر کا فتویٰ نہیں چاہیے، ہمیں تو غریب نواز کی فکر چاہیے۔ فکر غریب نواز لو، امیر شہر کو لات کے رکھو، اوقات کیا ہے؟ امیر شہر کے فتوے کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں، ہم اسی فتوے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنے دل کا درد کہہ رہا ہوں، میں 8 دن سے تھا بھی نہیں۔ رمضان شریف شروع ہونے والا تھا، لوگوں نے اتنا تنگ کیا کہ رمضان شریف شروع ہو جائے گا تو آپ ہمارے یہاں کے دورہ کر لیں، سنیت کا معاملہ ہے، کوئی کہتا غوث پاک کا واسطہ، کوئی کہتا غریب نواز کا واسطہ، اور جو غوث پاک کا واسطہ کہہ دیتا ہے میں تو ڈھیر ہو جاتا ہوں، پھر کہ میں سب چھوڑ کر کے چلا جاتا ہوں۔ یہ میری حالت ہے۔ 8 دن کے بعد آج صبح آیا تو بہت دل ٹوٹا، بہت دل ٹوٹا۔ مجھے وہ غریب یاد آ گئے جن کو مائیں کھچڑی کھلا کر کے افطار کرواتی، جن کو پانی پلا کر کے افطار کرایا جاتا ہے، آج اسی قوم کے لوگ پٹا اب تک پھوڑ رہے ہیں، اب تک پھوڑ رہے ہیں۔ یہ پیسے آئے کہاں سے؟ اور سوچو، آگ لگا رہے ہیں، اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، جس قوم کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے، اس قوم کے لوگ اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ نہیں۔ اگر ان کو کہہ دو کہ اتنے پیسے مدرسے میں چندہ دے دو تو ان کو توفیق نہیں ہوگی، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اچھا ان کو توفیق نہیں ہے، یہ حرام پیسے تو مدرسوں میں لگنے بھی نہیں چاہیے۔ بہت افسوس ہے، بہت افسوس، بڑی تکلیف ہے مجھے، اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں پر یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہیں، اس لیے وہ سوچتے بھی رہتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے، اس کے منہ کو چپ کرایا جائے۔ الحمدللہ میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کے گھر پر اگر پتا چل جائے کہ اس کا ایک ہی کاروبار ہے کہ کارپوریشن کوئی لوٹتا رہتا ہے، میں کبھی اس کے گھر چائے بھی نہیں پیتا۔ لاکھ برا، جب میرا ایک دوست ہے کارپوریٹر بنا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس کی کبھی چائے نہیں پی، اس کا میری پی، میں تیری نہیں پی سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے جس دن یہ میرے حلق میں اترے گا اس دن میں حق نہیں بول سکوں گا، اس دن حق میں منہ پہ بولتا ہوں کہ میں تیری نہیں پیوں گا۔ اور الحمدللہ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ لوگ الزام لگائیں، 1000 لگائیں، الزام لگانے والوں تو قیامت کا دن ہے نا، میدان محشر میں سب کھلیں گے۔ ایک فقیر بے نوا پہ الزامات کتنی بارشیں کرتے ہو، بدبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ بھی سید پر، خدا کی قسم سید نہ کل بکا نہ آج بکا نہ قیامت میں بکے گا، اس لیے کہ جہاں خون پیور ہوگا وہ کبھی نہیں بکے گا۔
ایک بہت بڑے سیاستدان نے مجھے اپنے گھر کئی بار نکاح پڑھانے بلایا. میں نکاح پڑھانے کئی مرتبہ گیا, لیکن دعوت میں میں نے کبھی شرکت نہیں کی. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کبھی شرکت نہیں کی. انہوں نے کہا بھی تھوڑا سا کھا لے, تو میں نے کہا اللہ آپ کو برکت دے, ٹھیک ہے, میں میرے لیے بہت گھر ہے, میری غریب عوام کے گھر میرے لیے کھلے ہوئے ہیں. اگر میں ان کی دعوت لینا شروع کر دوں تو ایک وقت کا کھانا بھی میں گھر نہیں کھا سکتا. یہ اتنا دل کھول کر بیٹھے ہوئے. الحمدللہ مجھے آپ کا نہیں چاہیے. ایک صاحب میں تسلی دے رہا تھا, حدیث پڑھ رہا تھا, حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا. ایک صاحب فون پہ بات کرنے لگے میرے سامنے بیٹھ کر. میں کہا چپ رہو, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. بڑے سیاستدان کو میں نے ڈانٹا ہے. الحمدللہ میں اس پہ فخر نہیں کرتا, شکر کرتا ہوں, کیونکہ کسی کا کھاتا نہیں, اسی لیے کسی کی گاتا بھی نہیں, اور جس کی کھاتا ہوں اسی کی گاتا ہوں. اور میرے لیے وہی در کافی ہے. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے, کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. اور یا رسول اللہ تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے, کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. لوگ آتے ہیں بہت سودا کرنے, سودے بازی کا. دعا لے کر جاؤ, یہ سودا گاہ نہیں ہے, یہ سودا گاہ نہیں. دعا لے کر جاؤ, سودے کی بات نہ کرو, جاؤ یہاں سے. اسی لیے الحمدللہ کوئی کہہ نہیں سکتا, اور جو کہے گا اس سے کہو کہ اللہ کا کلام اٹھائیں, قرآن مقدس ہاتھ میں لے کے بات کریں. جھوٹے الزام لگاتے ہو فقیروں پر, ہم تو فقیر ہیں نا, فقیروں پہ الزام لگاتے ہو, شرم نہیں آتی؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قدرت بتا رہی ہے, الزام لگانے والوں کو قدرت بتا رہی ہے. اس کی لاٹھی اٹھتی ہے نا تو پھر ہاتھ کسی کے ہوتے ہیں اور مار کسی کی ہوتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, بڑی بے آواز ہے قدرت کی لاٹھی, اور بہت اس کا عذاب دردناک ہے.